بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. عزیز طلباء، آج یہ ہمارا سورۃ العنکبوت کا 12واں درس ہے۔ پچھلے درس میں 11واں درس میں ہماری چند باتیں رہ گئی تھی۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اس میں یہ بات رہ گئی تھی کہ اللہ رب العزت نے ان آیاتوں میں قرآن کی حقانیت ذکر کی ہے اور اس کے 3 دلائل بیان فرمائے ہیں۔ پہلی دلیل یہ ہے کہ اس قرآن کی صداقت کی یہ دلیل ہے کہ اہل کتاب قرآن کی صداقت کو اپنے دل سے وہ قبول کرتے ہیں، تو یہ قرآن کی حقانیت کی یہ پہلی دلیل ہے۔ یعنی اہل کتاب کتنے بابصیرت لوگ ہیں اور کتنے باشعور لوگ ہیں، تو وہ اللہ رب العزت کی کتاب سے، قرآن مجید سے وہ واقف ہے، تو ان کا قرآن پر ایمان لانا اور قرآن سے واقف ہونا اور اس کو تسلیم کر لینا، تو یہ قرآن مجید کی صداقت کی یہ پہلی دلیل ہے۔ دوسری دلیل وما كنت تتلو من قبلہ، دوسری دلیل یہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک امی ہستی تھے، اور ایک امی ہستی کا قرآن پیش کرنا اور لاکھوں انسانوں کا اس کو حفظ کرنا، تو گویا کہ یہ قرآن کی حقانیت کی دوسری دلیل ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ اس سے پہلے قرآن پڑھا تھا، نہ کوئی آپ نے دائیں ہاتھ سے آپ لکھ سکتے تھے، اور ایک اجنبی ایک امی شخص کا قرآن پڑھنا، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ بھی قرآن مجید کی حقانیت کی دلیل ہے۔ تیسری دلیل قرآن مجید کی حقانیت کی یہ ہے کہ یہ تمام یعنی اہل علم کے لوگ، اہل علم والے حضرات کے دلوں میں قرآن سینے میں اس کے محفوظ ہوئے، لاکھوں کی تعداد اس کے حفاظ ہے، اہل علم اور علماء کے سینوں میں یہ قرآن مجید ان کے سینوں میں محفوظ ہے، تو یہ قرآن مجید کی حقانیت کی یہ تیسری دلیل ہے۔ اب دیکھ لیجئے قل کفا باللہ بینی و بینکم شہیدا، اب ان آیات مبارکہ کا ترجمہ دیکھ لیجئے۔ قل کفا باللہ بینی و بینکم شہیدا، آپ فرما دیجئے کہ اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ کافی ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور وہ کچھ جانتے ہیں جو کچھ زمینوں میں اور آسمان میں ہے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ، وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا باطل پر اور وہ کفروا باللہ اور اللہ تعالیٰ کے منکر ہوئے، اللہ تعالیٰ کے آیاتوں کا انکار کیا، اولئک هم الخاسرون، تو یہی لوگ خسارے اور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہیں۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، وہ آپ سے جلدی عذاب مانگتے ہیں، عذاب کا جلدی تقاضا کرتے ہیں۔ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى، اور اگر اس کا وقت مقرر نہ ہوتا، ایک مقرر وقت میعاد مقرر نہ ہوتی، لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ، تو ضرور ان کے پاس عذاب آ جاتا، ضرور ان کے پاس عذاب آ پہنچتا۔ وَلَيَأْتِيَنَّهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور اچانک ان کے پاس عذاب آ جاتا کہ ان کو اس عذاب کا علم اور شعور بھی نہ ہوتا۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، یہ لوگ آپ سے یعنی جلدی عذاب آنے کا تقاضا اور فرمائش کر رہے ہیں۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، اور بے شک بلا شبہ جہنم کافروں کو گھیرے ہوئے ہیں۔ یوم یغشاہم العذاب، جس دن ان کے اوپر سے عذاب اور ان کے پاؤں کے نیچے سے جب عذاب آئے گی، وَيَقُولُ، اور کہا جائے گا ان کو، ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، چکھو اس کو جو تم دنیا میں کرتے تھے۔ قل کفا باللہ، باللہ کفا کی جو فائل ہے اس پر با زائد ہے، با زائد اس پر داخل ہوا ہے، اور آگے جا کے شہیدن یہ تمیز ترکیب میں تمیز بن رہا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے ان آیات کا مختصر سا خلاصہ آپ اپنے ذہن میں رکھ لیجئے۔ یعنی قل کفا باللہ بینی و بینکم شہیدا، اگر کہہ دیجئے کہ میرے اور تمہارے درمیان کوئی گواہی دینے والا، کوئی جو ہے نا اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، یعنی میری دعوت رسالت کے سچائی کی گواہی اور مجھ پر قرآن مجید کو اتارنے اور تمہارے جٹلانے پر اللہ تعالیٰ ہی گواہ کافی ہے۔ یعلم ما فی السماوات والارض، اور جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ان سب کو جانتا ہے، اس کو میرے اور تمہارے معاملے کی اطلاع ہے، وہ میری حقانیت اور تمہارے باطل پرستی کو وہ جانتے ہیں۔ والذین آمنوا والذین آمنوا بالباطل وکفروا باللہ اولئک هم الخاسرون، اور وہ لوگ جو باطل پر ایمان لانے والے ہیں، یعنی باطل سے مراد یہاں پر باطل سے مراد
اس سے مراد باطل سے مراد جو ہے نا وہ یہودیت ہے. نمبر دو، یا باطل سے مراد شرک ہے، یا یہ ہے کہ باطل سے مراد ابلیس ملعون ہے. وکفروا باللہ، وکفروا باللہ، اور اللہ تعالیٰ کا انکار کرنے والے، یعنی اس کی آیات کا انکار کرنے والے، اولئک هم الخاسرون، تو یہی لوگ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہے، اور یہی لوگ آخرت میں نقصان اٹھائیں گے. وہ اپنے اس سودے میں نقصان اٹھانے والے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے ایمان بیچ کر کفر خریدا ہے. مگر یہاں کلام کو انصاف کے اندازے سے لایا، جیسے کہ دوسرے مقام میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اور ایک روایت ہے کہ کعب بن اشرف اور اس کے ساتھی کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیری نبوت کی گواہی دینے والا کون ہے؟ تو اس پر یہ آیات نازل ہوئی والذین آمنوا بالباطل وکفروا باللہ اولئک هم الخاسرون، کہ آپ کی جو ہے نا آیات کی، جو آپ کی آیات اور آپ کی نبوت کی گواہی دینے والے کون ہیں؟ تو اس پر یہ آیاتیں نازل قل کفا باللہ بینی و بینکم شہیدا. اس پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو کچھ بیان کر رہے ہیں، جو کچھ لوگوں کے سامنے ذکر کر رہے ہیں، تو اس پر گواہ اللہ رب العزت ہے، اور یہی گواہ کافی ہے. ولولا اجل مسمى، اور اگر وہ وقت مقرر نہ ہوتا، تو اس یعنی مسمى سے مراد، اجل مسمى سے مراد قیامت کا دن ہے، یا یہ ہے کہ اس سے مراد یوم بدر ہو، یا یہ ہے کہ اس سے مراد جو نا موت کا اوقات ہو. لیکن مطلب یہ اگر وہ وقت مقرر نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ نے طے فرما دیا اور ان کے عذاب دینے کے لیے لوح محفوظ میں مقرر کر دیا. اور وہ یعنی حکمت کا تقاضا بھی یہ ہے کہ اس کو ایک مقررہ مدت تک مؤخر کر دیا جائے. لجاءہم العذاب، جب وہ عذاب ان کے پاس آئے گی تو ان پر جلد آ جاتا ہے. وَلِيَأْتِيَنَّ، وہ ضرور ان پر وہ عذاب اتر آئے گا اس مقررہ وقت میں، بغتتاً، اس صورت میں، یعنی اچانک وہ عذاب آ جائے گا. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور ان کو اس کے آنے کے وقت کا علم بھی نہ ہوگا. يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، اور آپ سے جلد عذاب مانگتے ہیں، بلا شبہ جہنم کافروں کا احاطہ کرنے والی، یعنی عن قریب ان تمام کو گھیرے میں لے لے گی. یوم یغشاہم العذاب من فوقہم ومن تحتہم، جس دن ان کو عذاب اوپر سے اور ان کے قدموں کے نیچے سے یعنی ڈانپ لے گا، ان کو چھپا لے گی. جیسے کہ دوسرے مقام میں اللہ رب العزت نے فرمایا من فوقہم ظلل من النار ومن تحتہم ظلل، کہ ان کے اوپر آگ کے سائبان اور ان کے نیچے بھی آگ کے سائبان ہوں گے. تو پھر ان سے کہا جائے گا ذوقوا ما کنتم تعملون، کہ اب چکو جو کچھ تم عمل کرتے تھے، جو کچھ تم دنیا میں عمل کرتے تھے، تو اس کے عمل کے بدلے میں اب اس چیزوں کو چکتے رہو. اب ان کفار کا یعنی نامعقول مطالبہ کی ایک مثال ہے کہ یہ دنیاوی عذاب اس جگہ میں نا وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، اور اس سے ما قبل بھی ويستعجلونك بالعذاب یہ بھی گزرا ہے. تو یہ ان کا ایک نامعقول مطالبہ ہے، اور اس یہ کیا مطالبہ ہے؟ وہ یہ ہے کہ وہ دنیاوی عذاب کو جلدی مانگتے ہیں. اس لیے نہیں آتا کہ ہر چیز کے لیے، تو یہ پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ ان کے مطالبے پر اللہ رب العزت جو ہے نا وہ عذاب کو ان پر جو ہے نا وہ عذاب ڈالے، بلکہ اس کے لیے ایک وقت مقرر ہے. کل امر مرہون بوقت ہی، کہ ہر چیز کے لیے ایک وقت ہے، وہ اپنے وقت پر ہی ضرور وقت پر آئے گی. اور یہ عذاب بھی اللہ تعالیٰ نے اجل مسمى، اس کے لیے ایک وقت مقرر کیا ہے. جب جیسے ہی وقت پورا ہوگا، قیامت آئے گی، تو ان کو اس کو کی ہوئی کی سزا ملے گی. یعنی یہ عذاب پھر دیکھو، اس عذاب کے جیسے کہ میں نے ماقبل میں یہ بات ذکر کی کہ تین تفسیریں ہم نے اس کی تھی. ایک یہ ہے کہ اس سے مراد وہ کیا ہو، قیامت کا عذاب ہو. دوسرا یہ کہ اس کے بدر کا عذاب ہو. تو یہ بدر کے عذاب، بدر میں بھی ان لوگوں کو یعنی اہل مکہ نے وہ چیزیں دیکھ لی، ان کے جو بڑے بڑے سرما تھے وہ لقمہ اجل بن گئے، اور ان کے ہاتھ کے جو بڑے بڑے دعوے تھے وہ درے کے درے رہ گئے تھے. تو بہرحال وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ. اجل مسمى سے مراد وہ جو صحیح روایت ہے، اس سے مراد جو ہے نا وہ قیامت کا دن ہے، اور وہ ان کی جو کرتوتیں ہیں، ان کرتوتوں کو سزا ان کو وہ قیامت کے دن ان کو ضرور ملے گی. یا عبادی الذین آمنوا،
ان ارضی، تو انشاءاللہ اس کو ہم آگے نیکسٹ درس میں پڑھیں گے.